نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ 1445 ہجری کی پہلی شب تراویح تھی جو کل گزری، اور آج پہلا روزہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایمان و اسلام کی صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ صیام کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سال الحمدللہ یہ ماہ صیام اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں میسر ہوتا ہے، اور امسال بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اپنے دامن میں تمام ترکی برکتیں رحمتیں رکھتا ہوا ہمارے سامنے جلوہ فگن ہوا۔ کچھ لوگ بچپنے سے لے کر جوانی کے وقت تک آ پہنچے، اور کچھ جوانی سے ضعیفی کے عمر تک آ پہنچے۔ اللہ نے جن کو زندگی بخیر دی، ایمان و اسلام کی سلامتی کے ساتھ انہوں نے روزے رکھے، ان میں سے آج بھی ہمارے اور آپ کے درمیان ایک دوسرے کی شکل میں ہم موجود ہیں، اور کچھ جو پچھلے سال تھے یا گزشتہ سال تھے وہ گزر گئے۔ جو گزرے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش عطا فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزے کی صحیح حقیقت اور روزے رکھنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 منٹ کی اس گفتگو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ روزے کے اہم جو مقاصد ہیں اس کی طرف غور و فکر کریں۔ بچپنے سے دیکھا کہ ماہ صیام آتا ہے، گھروں میں افطاری، سحری اور پھر عید کی تیاری اور خریداری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ظاہری امر ہے جس کا تعلق آپ کی پرسنالٹی فزیکل پر ڈیپینڈڈ ہوتا ہے، جس سے ہر ایک شخص واقفیت رکھتا ہے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس ماہ صیام کی جو روحانی کیفیات اور حقیقت ہوتی ہے ہم اس کو نہیں سمجھ پائے۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی حالت میں رہا جائے، اور شروع کے دنوں میں نماز کی پابندی کر لیں، باقی بعد میں عید کی تیاری میں لگ جائیں۔ تو ایسے اسی قرآن عظیم میں اسے وضاحت کے طور پر سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ بقرہ شریف اور آیت نمبر 183 پارہ نمبر 2 میں رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ایمان والو، اور ایسا نہیں ہے کہ تم پہلے لوگ ہو کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ تم سے پہلے جس طرح امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے ویسے آج تم پہ فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ نے یہاں وجہ بھی بتا دی روزے رکھنے کی کہ بھوک اور پیاس کے ذریعے اللہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ روزے کی جو حقیقت ہے تقویت حاصل کرنا، پرہیزگاری مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ اب آپ اور ہم دیکھیں رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت جو بتائی ہے، اور یہ کوئی نئی عبادت نہیں بلکہ یہ پرانی عبادت ہے جو صدیوں سے چلتی چلی جا رہی ہے۔ روزے کی حقیقت
اگر ہم اور آپ 3 بھاگوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو آسان ہو جائے گا۔ نمبر 1، ایک روزہ ہوتا ہے عام لوگوں کا کہ یہی پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے سے اور جمع سے روکنا۔ دوسرا روزہ ان لوگوں کی ہوتا ہے کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا۔ یہ پرموشن ہوتا ہے جب انسان روزہ رکھنے لگتا ہے، بھوک اور پیاس سہتا ہے، جمع سے رک جاتا ہے، تو اس کو پھر دوسرے نمبر پہ آنا چاہیے کہ وہ جو عام دنوں میں کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں سے گناہ کرتا ہے ان تمام اعضاء سے، تو وہ روزہ کے درمیان ان گناہوں سے باز آ جائے، ان راستوں کو بند کرے۔ تیسرا جو ہوتا ہے وہ اہل اللہ کا، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا، بالکل خاص لوگوں کا، وہ یہ دونوں چیز تو کرتے ہیں، ساتھ میں اللہ کی یاد میں محو ہو جانا اور اس کے جلوے کا مشاہدہ کرنا، یہ ان کا روزے کا مقصد بن جاتا ہے۔ آپ اور ہم آپ دیکھیں ان تینوں کیٹیگری کے اندر کس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ اکثر عوام الناس میں عموماً عوامی سطح پر پہلے نمبر پہ، پہلے کیٹیگری پہ لوگ آتے ہیں، مگر صاحبو جس طرح دنیاوی اعتبار سے پرموشن چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تو طرح طرح کو باس کو خوش کرنے کے لیے تمام معاملات و لوازمات میں اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے اچھے عمل اور خوبصورت امر جو آپ کو دیا جاتا ہے اس کو کرتے ہو تاکہ آپ کا پرموشن ہو جائے۔ اب اگر آپ نے بچپنے سے لے کے جوانی کے ایام تک کے آپ یوں ہی روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بھوک اور پیاس کاٹا، پھر افطاری کر لی، پھر صبح سحری کر لیا، تو اس میں تھوڑا سا اور اضافہ لائیں کہ کان کے ذریعے بری بات نہ سنیں، آنکھوں کے ذریعے بری چیز نہ دیکھیں، زبان سے گالی، تشدد، غیبت، چغلی سے باز آئیں، گناہوں سے، ہاتھ سے کسی کو ظلم نہ کریں، پاؤں گندی جگہ پہ مت لے جائیں، اس درجے کو حاصل کریں۔ ہر بار جو روزہ رکھتے ہیں اور پھر اللہ اپنے فضل سے یہ ماہ صیام عطا فرماتا ہے، تو کیا ہم ابھی بھی پہلے والے درجے پر ہی روزے رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر شخص کو بھی اپنے امر یا عمل جو کرتا ہے اس کو پروموشن چاہیے ہوتا ہے، تو اس پروموشن کے لیے آپ کو یوں محنت کرنی ہوگی۔ اور ہم نہیں دیکھتے کہ دینی کام میں ہم اپنے درجات عمل کو ترقی پائیں یا پانے کی کوشش کریں، یا اس میں اپنے اعمال صالحہ کا یا اعمال بد کا خود محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر جو کوتاہی ہے وہ الگ ہو جائے، پرانے دنوں میں جو روزہ رکھنے کے اندر ہم نے لاپرواہی برتی وہ دور ہو جائے۔ پہلے سے بہتر عمل کیسے کریں کہ ہم نے رمضان میں جس طرح پہلے گزارا اب کیسے گزاریں؟ اسی آیت میں لعلکم تتقون کہا گیا کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تم عام دنوں میں اور آپ 2 دشمنوں سے لڑتے ہیں، ہم اور آپ، ایک شیطان، دوسرا نفس۔ تو اب شیطان تو قید ہو گیا ہے، اب 11 مہینے ہم شیطان کے ساتھ تھے تو اس نے دماغ میں شیطانیت بھر دی، تو ظاہر سی بات ہے 1-2 دن کے اندر یہ شیطانیت نہیں جائے گی، پھر اس میں ہمارے نفس کو اس نے خود شیطان کی شکل دے دی کہ وہ ہمارا مائنڈ بیک اپ دماغ کا وہی روٹین پہ کام کرنے کی کوشش کرے گا، مگر ہمیں نہیں ہارنا ہے، ہمیں اپنے نفس سے یہاں لڑنا ہے، اور نفس سے لڑنے کے لیے کوئی چاقو تلوار نہیں، اسی لیے روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ جب آپ بھوک اور پیاس کی حالت میں رہتے ہیں تو آپ کی نفس کمزور ہوتی ہے، اور پھر اس میں اگر اللہ کی عبادت کریں گے تو روح مضبوط ہوگی، روحانیت کا سرور پیدا ہوگا، اللہ کی معرفت نور، معرفت الہی آپ کے سینے میں جب جلوہ فگن ہوگی تو نفس کمزور ہوگی، نفس سے لڑنا آسان ہوگا۔ یعنی اگر روزے کے درمیان بھی آپ کو برے خیال آتے ہیں، عبادت کرنے کا من نہ ہو، تراویح روز چھوڑنے کا من ہو، اور اس کے بدلے آپ کو بھوک کی شدت کی وجہ سے، عید کی تیاری کی وجہ سے عبادت چھوڑنی پڑے اور کام کاج کی طرف آنا پڑے جو آپ 11 مہینے میں کر رہے تھے، تو یاد رکھ لیجئے کہ وہ شیطان کی ایک چال تھی جو 11 مہینے اس نے آپ کے دماغ میں ڈالی۔ اب شیطان نہیں ہے جو آپ کو بھڑکا رہا ہے، وہ نفس امارہ ہے جو آپ کو برے کاموں کی طرف راغب کر رہا ہے۔ اب آپ کو اس کی پیروی نہیں کرنی ہے، رمضان یہ ترغیب دینے کے لیے آتا ہے۔
آپ کو اپنے رب کی پیروی کرنی ہے، جو رب نے فرائض چیزیں رکھی ہیں اس کی تو ہر حال میں پیروی کرنی ہے، اور پھر جو رب کے احکام ہیں چھوٹے بڑے ان دنوں اس کو بھی ماننا ہے۔ یہ سخت ترین دشمن ہے جس سے بندے کو خود سے نیکی کے حصول کے لیے لڑنا ہوتا ہے، بار بار اپنے آپ کو کنورشن کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ہار نہیں ماننی ہے، اس میں کسی سے یہ نہیں کہنا یار میرا من نہیں ہو رہا ہے، نہیں، نہ کسی سے کہنا ہے، بلکہ آپ کو خود محنت کرنی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب دھیرے دھیرے محنت کریں گے تو اس کا رزلٹ جو آتا ہے نا وہ عید کے بعد آتا ہے۔ اگر آپ عید کے بعد بھی ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، پانچوں وقت تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہوں سے بچ گئے ہیں، تو آپ سمجھ لینا کہ روزے کا جو مقصد ہے حقیقی اور روحانی وہ آپ کو مل گیا ہے۔ اگر رمضان کے بعد، عید کے بعد اگر آپ ان چیزوں سے محروم ہو گئے پھر سے، تو صاحبو تم نے رمضان اور روزے کے مقصد کو اور روحانیت کو نہیں پایا۔ بس وہ جو رحمت کی اللہ کی چھینٹیں ہوتی ہیں وہ تمہارے اوپر پڑ گئی تھی کہ تم نے اپنے رب کی دی ہوئی توفیق اور فضل و کرم سے اس کے سجدے کر لیے، تم نے اس کی اطاعت کر لی۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بارہ ماس ہمارا شیڈول اللہ کی اطاعت پہ گزرے تو ہمیں رمضان میں ایک اسائنمنٹ کے طور پہ محنت کرنی ہوگی اور مقصد روزے کو حل کرنا ہوگا۔ تو روزہ اسی لیے دیا گیا کہ ہم بھوکے پیاس کی حالت میں رہیں گے تو نفس کمزور ہوگا، جس سے ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، اور گناہوں سے پاک ہونے کے بعد ہم عید میں آئیں گے تو ہم نیک اور پاک اور صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ یہ مقصد ہے روزہ رکھنے کا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی شخص روزہ رکھے اور وہ برائیوں میں ملوث رہے، جھوٹ بھی بولے، تشدد بھی کرے، رشوت بھی لے، ظلم بھی کرے، رشوت بھی کھائے، حرام بھی کھائے، لئیماری کرے، کسی کے ساتھ نرم برتاؤ نہ کرے، آپس میں تشدد کے پہاڑ بوئے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے، تمام بد امور بجا لائے، بد خلق پر آمادہ ہو جائے، تو آپ یقین جانو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا، جو شخص تقوی پر، تقوی شعور کے بنا پر روزہ نہیں رکھتا، یعنی کیا بولتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حرام کردہ چیزوں سے روزے کی حالت میں نہیں بچتا، تو پھر اللہ کو اس شخص کے بھوکے اور پیاسے کی کوئی حاجت نہیں، وہ بیکار کر رہا ہے، ایسے وہ تو فاقہ کشی بھی نہیں مانی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم مقصد روزے کو پانا چاہتے ہیں تو رمضان سے پہلے جہاں کھڑے تھے اگر عید والے دن وہاں نہیں ہیں تو سمجھ لیجیے گا کہ وہ روزے کا مقصد مل گیا، روزے کی روحانیت مل گئی۔ اور اگر رمضان کے پہلے ہم جہاں تھے اور رمضان کے بعد، عید کے بعد جہاں ہیں، یعنی ویسے ہی ہمارے اعمال ہیں، صرف رمضان میں ہم نے ساری چیزیں کری، باقی ہم نہیں کر رہے ہیں، تو پھر روزے کو مقصد ہم اور آپ نہیں پا پائے، اور روزے کا جو پریکٹیکلی جو مسائل تھے، مقاصد تھے، لعلکم تتقون، جو دوا دی گئی تھی، دوا کے بعد جو اس کے اثرات آنے تھے وہ ہم کو نہیں ملا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کی روحانیت اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ پروردگار اپنے پیارے پیارے حبیب اور کریم آقا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ہمیں روزے صحیح معنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔